الہی پھر ہم میں صدیق سا امام پیدا کر، عمر فاروق سا جری انسان پیدا کر، رگے تحریف کٹ جائے دم عثمان پیدا کر، علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنا پسندیدہ محبوب عطا فرمایا اور پھر اس محبوب کو اپنا پسندیدہ دین عطا فرمایا۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا اس کا اظہار بھی فرمایا کہ میں نے آپ کو اپنا پسندیدہ دین عطا فرمایا۔ دین سارے کے سارے جتنے بھی ادیان آئے پہلے، وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آئے تھے، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ اللہ کے پسندیدہ ہی دین تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پر مہربانی فرمائی اور فرمایا کہ جو دین میں تمہیں دے رہا ہوں وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، وہ میرا پسندیدہ دین ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہمیں دے دیا، اپنا پسندیدہ محبوب ہمیں دے دیا، اپنی پسندیدہ جتنی بھی چیزیں تھیں وہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دی، تو اتنی اعلیٰ نعمتیں عطا ہونے کے بعد یہ ہماری ہی بدقسمتی ہوگی کہ ہم اس سے فائدہ نہ اٹھائیں۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ انبیاء علیہم السلام دو قسم کی محنت کے لیے آتے ہیں، ایک عقائد کی محنت کے لیے آتے ہیں کہ اللہ کو ایک مان لو، اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ مانو، مجھ پر ایمان لے آؤ، اور جو دین میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں اس کو مان لو، تم سے پہلے جتنے انبیاء گزرے اس کو مان لو۔ یعنی عقائد کی محنت انبیاء علیہ السلام پہلے کرتے ہیں، اس کے بعد بتاتے ہیں کہ جو دین تمہیں عطا ہوا ہے اس پر عمل کیسے کرنا ہے۔ یعنی اعمال کی محنت بھی اللہ کے نبی جتنے بھی آئے وہ اعمال کی محنت بھی کر کے گئے۔ تو ہمیں سب سے پہلے اپنے عقائد کو درست کرنا ہے، کیونکہ عقائد اعمال سے زیادہ اہم ہے۔ اس لیے کہ اگر کوئی شخص کسی کا کوئی عقیدہ خراب ہے تو وہ اس کے اعمال سارے باطل ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں ایسے ہی دیگر دین والے بھی نماز پڑھتے ہیں، لیکن چونکہ ان کے عقائد میں خرابی ہے، عقیدے میں خرابی ہونے کی وجہ سے وہ اعمال کسی کام کے نہیں ہیں۔ جیسے عیسائی جو ہیں وہ اللہ کو معبود مانتے ہیں، اور ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو معبود مانو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ حضرت مائی مریم کو بھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معبودیت میں شامل کرتے ہیں۔ تو اس عقیدے کی خرابی کی وجہ سے وہ جتنے بھی نیک اعمال دنیا میں کریں گے وہ سارے کے سارے ضائع ہو جائیں گے۔ تو اس لیے عقائد ضروری ہیں۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت محمد سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کسی بھی قسم کا نبی پیدا نہیں ہوگا، مبعوث نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جماعت عطا کی اس کو جماعت صحابہ کہتے ہیں،
اور قرآن پاک میں جگہ جگہ صحابہ کا تذکرہ ملتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان پیارے بندوں جو جماعت صحابہ کی ہے اس کے بارے میں اتنے حساس تھے کہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چوتھے پارے میں سورہ آل عمران میں فرمایا کہ آپ ان سے غصے میں بات نہ کیجیے، ان سے جو بھی ان کی خطا ہو ان سے درگزر کر دیجیے۔ اور پھر اگلی بات فرمائی وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ اپنے معاملات میں ان سے مشورہ کیجیے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں ان کی عظمت کا کہ ایک طرف امام الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے معاملات میں، دین کے معاملات میں صحابہ سے مشورہ کریں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی وہ اس قابل تھے کہ دین کے معاملات میں ان سے مشورہ کیا جائے۔ اور نہ صرف معاملات میں بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک کہہ دیا پہلے پارے میں ہی کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اے ایمان والو اگر تم ایمان صحابہ کی طرح کا لاؤ گے تو تم کامیاب ہو جاؤ، تم سیدھے راستے پر ہوگے۔ اگر ایمان اپنی مرضی سے لائے، اس کا مطلب علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح صحابہ نے ایمان لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہے، اگر ہم بھی اسی طرح اطاعت کریں گے تو سیدھے راستے پر ہوں گے۔ ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سارے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے کسی ایک کے پیچھے بھی چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ۔ کسی کا نام نہیں لیا، سارے صحابہ۔ اور صحابی کون ہوتا ہے؟ اس کی علماء نے مختلف تعریفیں کی ہیں۔ ایک تعریف یہ ہے کہ جس شخص نے ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا اور اسی ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا، وہ صحابی ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور بعد میں مرتد ہو گیا، کسی اور مذہب کو اختیار کر لیا، کسی اور باطل دین کو اختیار کر لیا، تو وہ مسلمان نہیں ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے، وہ صحابی نہیں کہلائے۔ تو یہ صحابہ کی اتنی عظمت والی جماعت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے لوگوں کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 3 قسم کے لوگوں کو بیان فرمایا ہے۔ پہلے فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ، جو سب سے سبقت کرنے والے ہیں، سب سے پہلے ایمان لانے والے، ان میں حضرت ابو بکر، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ وغیرہ۔ اور فرمایا من المہاجرین والانصار، اور مہاجرین اور انصار جو سب سے پہلے ایمان لائے۔ تیسرا فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، کہ جو صحابہ کی پیروی کریں گے احسان، اچھے طریقے سے۔ یعنی 3 قسم کے لوگ، جو سب سے پہلے ایمان لائے، اس کے بعد جو ایمان لائے صحابہ میں، اور تیسرے وہ لوگ جو قیامت تک صحابہ کی پیروی کریں گے۔ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا، یعنی اگر ہم بھی اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کی رضا کا پروانہ چاہتے ہیں، تو ہمیں بھی ان لوگوں میں سے بننا پڑے گا۔ والذین اتبعوہم بإحسان،
کہ جنہوں نے صحابہ اور مہاجرین کی پیروی کی، انصار کی پیروی کی، تو کیا ملے گا ہمیں؟ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے جو صحابہ اور صحابہ کی پیروی کرنے والے ہیں، ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گی۔ اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں فرمایا کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، جو ان محمد کے ساتھ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ کفار کے لیے سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں، آپس میں رحم دل ہیں۔ تو ہمیں بتایا گیا کہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ آپس میں گھل مل کر رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ تم اس وقت تک کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرنے لگو۔ اشداء علی الکفار، لیکن کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں، ان کا نظریہ، ان کا رویہ کافروں سے سخت ہے، لیکن اپنے مسلمان بھائیوں سے نرم دل ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، اے مخاطب تو دیکھے گا کہ ان کو کبھی رکوع میں دیکھے گا، کبھی سجدے میں دیکھا۔ تو صحابہ کی یہی شان تھی کہ وہ دن کو محنت مزدوری کرتے تھے، رات کو اللہ کے سامنے اٹھ کر روتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رات کو نماز عشاء سکون سے پڑھتے تھے، پڑھنے کے بعد جب وتر شروع کرتے تھے تو ایک ہی رکعت میں پورا قرآن پڑھتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ تہجد فرض تھا تو صحابہ بھی آپ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے صحابہ بھی آپ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ایسے ہی کرتے تھے کہ رات کو عشاء کے فوراً بعد سو جاتے اور صبح سے کچھ دیر پہلے اٹھتے، نوافل تہجد ادا کرتے اور آخر میں وتر ادا کرتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل عمل تھا۔ کبھی آپ 4 رکعت پڑھتے تہجد اور وتر ادا کرتے، کبھی 6، کبھی 8، کبھی 10، کبھی 12۔ ویسے تہجد کی 24 رکعتیں ہوتی ہیں اور تہجد کا وقت عشاء کی نماز کے فوراً بعد شروع ہوتا ہے اور سحری تک رہتا ہے، سحری کا ٹائم ختم۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے آدھی رات سوتے تھے، آدھی رات رب کے سامنے کھڑے ہوتے۔ تو اسی کو قرآن نے بیان کیا، تراہم رکعا سجدا، کہ تو ان کو دیکھے گا کبھی رکوع میں ہیں، کبھی سجدے میں ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ کوئی لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کرتے تھے، ان کا مقصد اپنے اللہ کو خوش کرنا ہوتا تھا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہوتی تھی۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کثرت سجدے کی وجہ سے ان کی پیشانیوں پر سجدوں کے نشان پڑ گئے تھے، یعنی اتنے وہ نوافل پڑھتے تھے۔ بعض تابعین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ روزانہ 200، کوئی 100 نفل، کوئی 300 نفل روزانہ پڑھتے تھے۔ اور یہی صفت اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی سورہ عنکبوت 21ویں پارے کی پہلی آیت میں بیان فرمائی ہے کہ ایمان والے وہ ہیں، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، کہ ایمان والے وہ ہیں جو تلاوت کثرت سے کرتے ہیں، تلاوت کثرت سے کرتے ہیں۔ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ 1 رکعت میں پورا قرآن پڑھتے تھے،
حضرت علی کرم اللہ وجہہ اکثر مغرب سے عشاء تک 2 قرآن پڑھتے تھے اکثر. اور صحابہ کے بارے میں اسی طرح آتا ہے کہ وہ روزانہ 10 پاروں کا پکا معمول تھا, 10 پارے پکے پڑھنے. چنانچہ ہم نے اپنے بزرگوں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ اتنی کثرت سے تلاوت کرتے ہیں. تو یہ کثرت تلاوت یہ صحابہ کی صفت. دوسری فرمایا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں, یعنی نماز فرض کے علاوہ نماز پڑھتے ہیں. وہ کیا نوافل نماز, وہ اشراق پڑھتے ہیں, چاش پڑھتے ہیں, اوابین پڑھتے ہیں, کبھی صلاۃ التہجد پڑھے, کبھی صلاۃ الحاجت پڑھے, کثرت سے نوافل ادا کرتے ہیں. اور چوتھی صفت فرمائی وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ, وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں. تو ہمارے بزرگان دین میں ایسے گزرے ہیں جو روزانہ کم از کم 5000 مرتبہ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے تھے. 5000 کم از کم, تو زیادہ کی کوئی حد ہی نہیں. اسی طرح درود شریف پڑھنے والے بھی ایسے لوگ ہیں جو روزانہ کم از کم 10,000 مرتبہ پڑھتے ہیں درود شریف. تو یہ اعمال تب کام آئیں گے جب ہمارا عقیدہ ٹھیک ہوگا. جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ عقیدہ اعمال سے اہم ہے. اگر ہمارا عقیدہ خراب ہوگا خدا نخواستہ تو کوئی عمل کام نہیں آئے گا. تو اسی لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے بعد سب سے افضل جو جماعت ہے وہ جماعت صحابہ رضی اللہ عنہم. سب سے افضل جماعت کیا ہے؟ اور یہ وہ واحد خوش قسمت جماعت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, کہ میں ان سے راضی ہو گیا اور یہ مجھ سے راضی ہو گئے. یہ واحد جماعت ہے. ہم میں سے کسی کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہمارا ایمان کس پر ہوتا ہے. ایمان اسلام پر ہوتا ہے خاتمہ ہمارا, یا کفر پر ہوتا ہے. اللہ سے تو مانگتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو. اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے. لیکن یہ وہ واحد جماعت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اب یہ قرآن کب نازل ہوا؟ حضور کی زندگی میں. اب جب اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو کہہ دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, تو اب صحابہ اس خوش فہمی میں رہتے یا یہ کہتے کہ اللہ نے ہمیں رضا کا پروانہ دے دیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری میں دنیا سے تشریف لے گئے. آخری صحابی جو فوت ہوئے وہ 104 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. بعض نے 110 ہجری لکھا ہے. 110 بھی لگائیں تو 99 سال صحابہ نے اس خوش فہمی میں نہیں گزارے کہ ہمیں اللہ نے کہہ دیا کہ میں تم سے راضی ہوں, تم مجھ سے راضی ہو, اب اعمال کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم اب صحابہ کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ اس کے بعد بھی ان کی زندگیاں اس سے اور بہتر ہوئیں. اور یہ وہ لوگ تھے جو جہاں بھی جاتے تھے اور کہتے تھے کہ کونو مثلنا, ہماری طرح ہو جاؤ, ہماری طرح. آج یہ جو بر اعظم ایشیا میں اسلام ہے یہ ان صحابہ کی برکت ہے جو یہاں تجارت کی غرض سے آئے تھے. تجارت کی غرض سے اس ملک میں آئے, اس خطے میں آئے تھے. ان کی تجارت کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو گئے. مدینہ شریف میں تقریباً 10,000 یا 15,000 صحابہ کی قبر ہوگی. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطاب فرمایا تو ایک روایت کے مطابق سب سے زیادہ 1,48,000 صحابہ کرام موجود تھے. تو وہ سب کہاں گئے؟ مسجد نبوی کی ایک نماز 50,000 نمازوں کے برابر, مسجد الحرام کی ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر. یہ سب کچھ چھوڑا دین کو پھیلانے کے لیے. انہوں نے وہ ہجرت کی کہ یہ دین ہم تک آنے والی نسلوں تک کیسے پہنچے گا, اس کی فکر میں وہ نکلے. آج پنجاب میں بھی
ہمارے پنجاب میں بھی صحابہ کی قبریں موجود ہیں، افغانستان میں موجود ہیں، سری لنکا میں موجود ہیں، انڈیا میں موجود ہیں۔ تو یہ کس لیے انہوں نے سب کچھ قربان کیا؟ کہ یہ دین کسی طرح قیامت تک زندہ رہے۔ بانی جامعہ اشرفیہ مولانا مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی اچھی ایک بات فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ تم کسی طرح بچا 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 کے اپنا ایمان قبر تک لے جاؤ، آگے موجے ہی موجے ہیں۔ اپنا ایمان بچا بچا کر، اور یہ صحابہ جو ہیں ان کے بارے میں لوگ اتنی غلط فہمیاں اور شکوک و شبہات کا شکار ہیں کہ جس کی وجہ سے ساری زندگی جو نماز پڑھی ہے، روزے رکھے، زکوٰۃ ادا کی، خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا، خاتمہ خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اس لیے صحابہ وہ کسوٹی ہیں، وہ معیار ہیں جن کی وجہ سے کسی بھی ایمان والے کا ایمان کا پتہ چلتا ہے۔ اس لیے کسی بھی صحابی کے بارے میں اپنی کوئی رائے قائم نہ کریں۔ صحابہ کے آپس کے جو معاملات تھے وہ جانے اور اللہ جانے۔ جیسے ہمارے آپس میں ایک کسی گھر میں معاملات کوئی ہوتے ہیں تو کوئی آگے کہہ دے یار تسی یعنی کیوں کرتے ہو، ان کو ہمارا گھر کا معاملہ ہے، ہم جانے اور ہم گھر والے جانیں، تم کون ہو۔ ایسے ہی صحابہ وہ جماعت تھی جن کو اللہ نے دنیا میں پروانہ اپنی رضا کا دیا اور کہا کہ ایمان لاؤ تو ایسے لاؤ۔ حضور نے فرمایا کہ کسی ایک صحابی کے پیچھے چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک دوسری حدیث میں نے تلاوت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ لا تتخذوہم من بعدی غرضا، میرے بعد ان کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ اور پھر اسی پر بس نہیں کی، فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم، کہ جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت رکھتا ہوگا اس لیے ان سے محبت رکھے گا۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو ان سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے ان سے بغض رکھے گا۔ تو اب آپ خود بتائیں کہ جو صحابہ سے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعوے دار ہو اور صحابہ سے بغض رکھے تو اس کو محبت میں سچا کہا جائے گا؟ حضور فرما رہے ہیں نا کہ ان سے محبت میری محبت کی وجہ سے، ان سے بغض ہے مجھ سے بغض ہے۔ تو جو شخص بھی کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی اگر کوئی بغض رکھتا ہے تو سمجھ لیں وہ اپنی محبت رسول میں سچا نہیں ہے۔ اور سب سے افضل چیز کیا ہے؟ رسول اللہ کی محبت۔ جب رسول اللہ کی محبت نہ رہی تو باقی کس چیز کی محبت رہی؟ باقی محبت میں بھی وہ کیا ہوا؟ جھوٹا ہوا نا۔ کہ میں اگر کوئی کہتا ہے کہ میں اس صحابی سے نہیں محبت کرتا، فلاں سے کرتا ہوں، تو حضور تو کہہ رہے ہیں کسی ایک صحابی سے بھی اگر بغض رکھا تو مجھ سے بغض رکھا۔ تو اگر کوئی کہے کہ نہیں میں فلاں صحابی کو مانتا ہوں یا فلاں کو مانتا ہوں، باقی صحابہ کو میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے یا کہ کوئی قابل تکریم نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حضور سے بغض رکھ رہے ہیں۔ اور آپ خود ایمانداری سے بتائیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھے گا وہ مسلمان رہے گا؟ وہ ایمان والا رہے گا؟ تو یہ صحابہ وہ جماعت ہے جو ہمارے ایمان کی کسوٹی ہے۔ اور صحابہ کو تاریخ میں نہیں پڑھنا، کہ تاریخ کی کتابوں سے نہیں ڈھونڈنا صحابہ کی عظمت۔ صحابہ کی عظمت جانی ہے تو قرآن اور حدیث سے ڈھونڈے۔ اتنی آیات اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی عظمت کے بارے میں اتاری ہیں، اور جتنے بھی آپ کو جنگوں کے واقعات آپ کو ملتے ہیں قرآن میں وہ سارے صحابہ کے تو ہی واقعات ہیں نا، کہ رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن جب نازل فرمایا تو جہاں جہاں فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تو سب سے پہلے اس وقت ایمان والے کون تھے؟
کون تھے؟ صحابہ تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان کو ایمان والا کہہ دیا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں ان کے ایمان کے بارے میں شک کرنے والے یا ان کے ایمان کو ڈسکس کرنے والے، ان کی ایمان پر بحث کرنے والے؟ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پورا نازل ہوا، پورے قرآن میں جہاں جہاں بھی ایمان والوں کو خطاب فرمایا، کوئی حکم فرمایا، تو وہ سب سے پہلے صحابہ کی جماعت تھی۔ اور قرآن پاک میں آپ نے سنا ہوگا، بلکہ قرآن پاک میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، سورہ نساء کی آیت نمبر 81۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے کہ اللہ کی اطاعت کی۔ اور اللہ کی اطاعت کرنی کیسے ہے؟ یہ صحابہ نے ہمیں کر کے دکھایا ہے۔ یہ کس نے کر کے دکھایا؟ صحابہ نے کر کے دکھایا۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سارے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، کسی ایک کی بھی پیروی کرو گے تو ہدایت پر آ جاؤ گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں اپنی محبت، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اپنے صحابہ اور اہل بیت کی محبت عطا فرما دے۔ مانگیں گے انشاءاللہ، اور اپنے بچوں کو بھی سکھلائیں کہ یہ ہمارے عقیدہ اور ایمان کا مسئلہ ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ صحابہ ایک معیار ہیں ایمان کا بھی، ہمارے دین کا بھی ایک کسوٹی ہے کہ صحابہ کے معاملے میں جو بندہ ان سے محبت رکھتا ہے، ان سے عقیدت رکھتا ہے، گویا وہ بندہ اپنے دین میں سچا ہے۔ اور جو صحابہ کے بارے میں، کسی ایک صحابی کے بارے میں بغض رکھتا ہے یا اس کے بارے میں کوئی دل میں کوئی بات رکھتا ہے، تو وہ حضور کے فرمان کے مطابق وہ محبت رسول میں سچا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں صحیح عقائد پر موت عطا فرما۔ یہ دنیا، ایک بزرگ فرمانے لگے، یہ دنیا جو ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی کشتی ہو، کشتی میں جا رہا ہو، اور اگر وہ اس کشتی میں پانی آ جائے تو وہ کیا ہو جائے گی؟ ڈوب جائے گی۔ ایسے ہی دنیا میں ہم گزارے کے لیے آئے ہیں کہ یہ پانی جو ہے یوں سمجھے کہ یہ دنیا ہے۔ اگر ہم اس کو اپنی ضرورت کے لیے کشتی میں بیٹھ کے جا رہے ہیں، بس سفر کر رہے ہیں، ضرورت ہماری پوری ہو رہی ہے، تو یہاں تک اگر ہم اس کو رکھیں گے تو یہ ہمیں منزل مقصود تک پہنچا دے گی۔ اگر وہ دنیا ہمارے اندر آ گئی اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اعمال کا شوق ختم ہوتا چلا گیا، تو پھر کیا ہوگا؟ جیسے کشتی میں پانی آ جائے وہ ڈوب جاتی ہے، ایسے ہی ہم آخرت کی منزل مقصود تک پہنچنے سے پہلے ہمارا ایمان اور ہمارا جو انجام ہے وہ خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت مانگے، ایمان پر خاتمہ مانگے، صحیح عقائد پر موت مانگے اللہ تعالیٰ سے، اور اپنے بچوں کو بھی صحابہ کی محبت سکھائیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا نا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تمہارے لیے نمونہ بنایا ہے۔ نمونہ یعنی ایک سیمپل ہوتا ہے جس کو دیکھ کر کوئی چیز بنائی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم نے زندگی گزارنی ہے جیسے رسول اللہ نے زندگی گزاری ہے، اور رسول اللہ نے زندگی کیسے گزاری ہے وہ صحابہ نے ہمیں بتایا، صحابہ نے کر کے بتایا۔ اب صحابہ نے جیسے کیا ہے ہم کرتے چلے جائیں گے، ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان والی، صحابہ سے محبت والی، اہل بیت والی موت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے یوں ہی مانگتے مانگتے اللہ آخرت میں چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان فرمائے۔ انوار ختم نبوت ٹرسٹ پاکستان